الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے. درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دیکھ رہے ہیں زکوٰۃ کی فضیلت. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب نہیں. ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں پر اس کے گھوڑوں اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے کھیتی باڑی کرنے والے مویشی میں زکوٰۃ نہیں ہے. حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کام کرنے والے مویشیوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے میں اور آپ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سبزی پر زکوٰۃ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں، نہ ہی عاریت کے درختوں میں، نہ 5 وسق میں یعنی 725 کلو گرام سے کم غلے میں زکوٰۃ ہے، نہ کام کرنے والے جانوروں میں اور نہ ہی جبا میں زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے میں اور آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں. حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. حضرت زیاد طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا مجھے صدقے سے کچھ دے دیجئے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالی نہ تو کسی نبی کے حکم پر راضی ہوا اور نہ ہی کسی غیر کے حکم پر، یہاں تک کہ خود اللہ تعالی نے زکوٰۃ میں حکم فرمایا اور زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے. بس اگر تو ان 8 میں سے ہے تو میں تجھ کو تیرا حق ضرور دوں گا ورنہ نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. عاملین زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ زکوٰۃ سے معاوضہ لے سکتے ہیں خواہ وہ غنی یعنی مالدار ہو. ابن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ لینے پر عامل مقرر کیا. جب میں فارغ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک زکوٰۃ پہنچا کر آیا تو حضرت عمر نے میرے کام کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا. میں نے کہا میں تو یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے اور میرا اجر اللہ رب العالمین پر ہے. انہوں نے کہا جو تو دیا جائے اسے لے لے. میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کام کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاوضہ ادا کیا تو میں نے بھی وہی کہا جو تو نے کہا. مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیزیں مانگے دیے جاؤ تو اسے کھاؤ اور صدقہ بھی کرو. اسی طریقے سے ہم دیکھیں فقراء اور مساکین زکوٰۃ کے مستحق ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ساری حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی. اسی طریقے سے دیکھیں مصیبت زدہ، مقروض اور ضمانت بھرنے والوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے.
قبیصہ بن مقارق حلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ضامن بنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے پاس ٹھہر یہاں تک کہ صدقہ آئے، ہم ان میں سے تجھ کو کچھ دے دلا دیں گے۔ پھر فرمایا، اے قبیصہ، مانگنا حلال نہیں مگر 3 آدمیوں کو، ایک وہ جس نے ضمانت اٹھائی، بس اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ ضمانت ادا ہو جائے، پھر وہ سوال کرنے سے رک جائے۔ دوسرا وہ آدمی جس کو کوئی آفت پہنچی اور اس کا مال و اسباب ہلاک ہو گیا، تو اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ فرمایا، جو اس کی حاجت مندی کو دور کر دے، اور تیسرا وہ شخص کہ اس کو سخت فاقہ پہنچے یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معقول آدمی اس بات کی گواہی دے کہ فلاں شخص کو سخت فاقہ پہنچا ہے، بس اس کے لیے مانگنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا فرمایا حاجت مندی کو دور کرے۔ اے قبیصہ، ان تینوں صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ان پھلوں میں نقصان پہنچا جو اس نے خریدے تھے، بس وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے صدقہ دو۔ لوگوں نے اسے صدقہ دیا، لیکن صدقے سے اس کا قرض پورا نہ ہو سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا، جو ملتا ہے لے لو، اس کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ نو مسلم یا اسلام کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے غیر مسلموں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا یعنی کان سے نکلا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم فرمایا، قرا بن حابس حنزلی، ابینا بن عبد الخراری، الخما بن علات عامری، ایک آدمی بنی کلاب سے زید خیر العطائی، یا پھر کچھ اور نام اس کا بتایا جاتا ہے۔ اس پر قریشی بہت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ اسی طریقے سے غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ خرچ کرنا جائز ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان کو آزاد کر اور غلام کو نجات دلا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو اکیلا آزاد کرے، غلام کو نجات دلانا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کر دے اور ادا کرنے میں یا کچھ مدد کرے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غنی آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں مگر 5 صورتوں میں: اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے، عامل زکوٰۃ کے لیے،
تاوان بھرنے والے کے لیے، اس غنی آدمی کے لیے جو اپنے مال سے کسی غریب کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہے، اس غنی آدمی کے لیے جس کا ہمسایہ محتاج تھا، کس نے اس مسکین کو زکوٰۃ میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے غنی ہمسائے کو ہدیے کے طور پر عطا کر دی۔ اسی طریقے سے دوران سفر میں ضرورت پڑنے پر مسافر کو زکوٰۃ دینی چاہیے، خواہ وہ اپنے گھر میں مالدار اور غنی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ آدمی کے لیے حلال نہیں مگر اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالی کے راستے میں نکلا ہو، یا مسافر کے لیے جو فقیر پر صدقہ کیا گیا اور اس نے کسی غنی آدمی کو ہدیے کے طور پر دے دیا۔ اس کی اس دعوت کی یعنی غنی کو فقیر کا ہدیہ یا دعوت قبول کرنا جائز ہے، خواہ وہ ہدیہ اور دعوت زکوٰۃ کے مال سے کی گئی ہو۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دو، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے تم پر دن رات میں 5 گانا نماز فرض کی ہے۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو کہ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے محتاجوں کو دی جائے گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو خبردار ان کے نفیس مال نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا، کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا بیٹھ جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے۔ ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک عرق لایا گیا۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینے کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر زیادہ محتاج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات پر ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اب آئیے زکوٰۃ کے غیر مستحق لوگ کون ہیں، اس پر بھی میں اور آپ نظر دوڑائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال زکوٰۃ سے بالا تر ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور گری ہوئی نظر آئی تو آپ نے اسے فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ کھجور صدقے کی ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجوروں سے ایک کھجور لے کر منہ میں ڈال لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور کر اور اسے پھینک دے۔ پھر فرمایا کیا تو جانتا نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اسی طریقے سے عبداللہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقات لوگوں کے میل ہے اور بے شک یہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا لوگوں کو بتانا کہ اللہ نے مسلمانوں کے مال میں صدقہ فرض کیا ہے جو مسلمانوں کے اغیہ سے لے کر لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ غنی اور تندرست آدمی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ غنی اور تندرست آدمی کے لیے حلال نہیں، والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور کہا میں صاحب مال ہوں اور میرے باپ میرے مال کے محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے اور فرمایا اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ۔ اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اپنے آپ پر خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اپنے بیٹے پر خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اپنے خادم پر خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اب تو زیادہ جانتا ہے، جہاں چاہے خرچ کر۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال کرنے کی مذمت۔ بے جا سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پہلے اپنے بال بچوں عزیزوں کو دو اور عمدہ خیرات وہی ہے جس کو دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال کرنے سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا، اور جو کوئی بے پرواہی کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا۔ اسی طریقے سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اپنی رسی لے کر جنگل جائے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، پھر اسے بیچے اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کی آبرو رکھے، ایسا کرنا بہت بہتر ہے سوال کرنے سے۔ کیا معلوم لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔ اسی طریقے سے بیجا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ مال جمع کرنے کے لیے مانگنا آگ کے انگارے جمع کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی لوگوں سے ان کے اموال اس لیے مانگتا ہے کہ اپنا مال بڑھائے، پس وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، اب چاہے تو کم مانگے چاہے تو زیادہ مانگے۔
اسی طریقے سے بیجا سوال کرنے والے کا سوال قیامت کے دن اس کے منہ پر زخم کی مانند نظر آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے امیری کے باوجود لوگوں سے مانگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے منہ پر چھاپے ہوئے ہوگا اور زخم کا نشان بنا ہوا ہوگا۔ آپ سے کہا گیا کہ کتنی چیز غنی کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کا سونا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دینے والے ہاتھ بنائے، لینے والے ہاتھ نہ بنائے۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم تمام کو رمضان المبارک کی تمام نعمتیں، انوار و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اے الہ العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لے، اپنی رحمت کی نظر و کرم ہم پر ڈال دے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔